السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹنا شروع کیا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت احوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئی تھی اور ہر تانبا ساز کو اس سے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اس سے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اس سے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اس سے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی دیکھ کر کہا، ہاں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اس سے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبا ساز نے کہا، ہرگز نہیں، میں باقی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتے ہوئے جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 25 ریال میں اس سے خریدا۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے تو اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اس سے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوئوں کو تامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ حضرت وصف علی وصف فرماتے ہیں کہ 20 صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ حق کے راہ سے رزق مل جائے۔ گدھ کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی پرواز مردار کا راستہ دکھائے۔ مکڑی جالا بنتی ہے، کتنا خوبصورت، ایک ماہر ریاضیدان اور انجینئر کی طرح اس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد جالا نہیں، مکھی ہے۔ وہ مکھی پکڑنے کے لیے خوبصورت جالا بنتی ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے۔ کامیابی کے گلیمر کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔